السلام علیکم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی عزت بنے، ہر کوئی عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھے اور ہر چھوٹا بڑا خاص و عام آپ کی عزت کرے، تو آج اسی حوالے سے بزرگان دین کا بارہا آزمایا ہوا بہت ہی باکمال اور مجرب عمل بتاؤں گا۔ اگر آپ اس عمل کو صحیح سے کر لیتے ہیں تو گارنٹی ہے کچھ ہی دنوں میں آپ کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے سے ہر خاص و عام فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال عزت دار بننے کے واسطے یہ عمل ضرور کریں، یہ آپ کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کی پہلے سے ہی اچھی عزت بنی ہوئی ہے تو بھی اس وظیفے کو ضرور کریں۔ میں نے ابھی کہا کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی انسان کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، ہر کوئی اس سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ان کے لیے یہ عمل کسی بیش قیمتی سونے اور جواہرات سے کم نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو حیرت انگیز طور پر آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا اور ہمیشہ آپ کا احترام کرے گا۔ اس وظیفے کو ہر مسلمان کر سکتا ہے، بس اس کی کچھ شرائط ہیں جو ویڈیو میں آگے چل کے بتا دوں گا۔ ناظرین، عزت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان فطرتاً اس کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی اگر کسی انسان کی کوئی عزت نہ ہو لیکن مال و دولت تو اس کے پاس بہت ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ عزت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، مگر عزت ضرور ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتائے گئے وظیفے کو ضرور کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عزت دار بنا دے گا۔ ناظرین، یہ قرآنی وظیفہ ہے جسے کرنے سے آپ کا کام تو ظاہر ہے ہو ہی جائے گا، ساتھ ہی آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ یہ بہت زبردست عمل ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام اس وظیفے کا خاص اہتمام فرماتے۔ اس وظیفے میں عزت حاصل کرنے کے خزانے ہیں۔ جو اسے پڑھتا ہے تو دنوں میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآنی وظیفہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت 111ویں آیت کا وظیفہ ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا کر دیتا ہے اور یوں ہر شخص اس کی عزت کرنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو آیت اسکرین پر شو ہو رہی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت یعنی 111ویں آیت کریمہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت عزت ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ، تمام خوبیاں اسی اللہ پاک کے لیے خاص ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجیے۔ فرمایا، یہ آیت عزت دلوانے والی آیت ہے۔ تو ناظرین، آپ اس آیت کو جیسے میں نے پڑھ کر بیان کیا ہے ویسے ہی آپ نے بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بکثرت اس آیت کو پڑھا جائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ بہت جلد، بس چند ہی دنوں میں آپ کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ہر شخص آپ کی عزت کرے گا اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے گا۔ میں اس وظیفے کی تاثیر بیان کرنے میں جتنے الفاظ کہوں کم ہیں، بس مختصر طور پر یہی کہوں گا کہ اس قرآنی وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اس وظیفے کو سب کر سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ان کے لیے عام ہے۔ جو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ آزمودہ وظائف چینل کا حصہ ہوں گے تو آپ کو اچھے وظائف ملیں گے، جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں ہمیں دعا کے لیے کومنٹ کریں۔ آپ کے کومنٹس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر دیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی اچھے اور آزمودہ وظائف لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔